لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وقال عز وجل لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، گزشتہ خطاب جمعہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ والدین کے حقوق پر قدر تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، اور یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ والدین کا حق ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے حوالے سے حضرت لقمان کی نصیحتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایڈیشن تھا کہ انہوں نے عذرائے شرافت اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہا کہ میرا بھی شکر ادا کیا کرو، میرے بھی حقوق ادا کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی کے اس مضمون کو اپنی جانب سے 2 آیات کا اضافہ کر کے مکمل فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ بڑا خوبصورت ترجمہ ایک مترجم رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ انشکر لی ولی والدیک، احسان مان میرا اور اپنے والدین کا۔ شکر انسان کے بنیادی جو اوصاف ہیں ان میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص شکر کے وصف سے خالی ہے اس کا انسان ہونا بھی ڈاؤٹ فل ہے، اس لیے کہ جو بھی انسان ہوتا ہے وہ احسان ماننے والا ہوتا ہے، اور احسان اس کے کئی درجے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کے 3 درجے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا ہے شکر بالقلب، انسان کا دل سے کسی کا احسان ماننا، اس کا دل سے اس کا ممنون احسان ہونا۔ دوسرا ہے زبان سے اس کا اظہار کرنا، اور تیسرا ہے شکر بالجوارح، کہ انسان کا پورا جسم، اعضاء و جوارح جسم کے اعضاء کو کہتے ہیں، انسان کا پورا جسم جو ہے وہ شکر ادا کر رہا ہو کہ جو بھی بن پڑے اپنے محسن کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کا احسان لوٹانے کے لیے وہ انسان کرے، تو کیا ہے؟ شکر ہے۔ نوع انسانی کے جو بڑے بڑے افراد گزرے ہیں، آپ اگر ان کی سوانح کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ چیز بڑی نمایاں نظر آئے گی کہ وہ بڑے تھینک فل لوگ تھے، گریٹفل لوگ تھے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک حجام کو اپنا استاد کہا کرتے تھے، جب بھی ذکر کرتے تھے کہ وہ تو میرا استاد ہے۔ تو سنتے رہے ان کے شاگرد، ایک دن ان سے رہا نہیں گیا تو انہیں پوچھ ہی لیا کہ کہاں آپ، کہاں وہ، آپ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ، اور وہ بالکل بے علم آدمی ہے، تو آپ کا استاد کیسے ہو گیا؟ تو غور کیجئے گا کہ جو چھوٹا شخص ہوتا ہے وہ اس میں اپنی کمی سمجھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے اس سے سیکھا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں جب چھوٹا تھا
تو میں ایک دفعہ اس سے بال کٹوانے کے لیے گیا. اگر آپ کو یاد ہو، جو بڑے لوگ ہیں انہیں یاد ہوگا کہ جب یہ حجام کی کو باقاعدہ دکانیں اور خوبصورت کرسی وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو حجام جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھتا تھا زمین پر اور بال کٹوانے والا اس کے سامنے گھومتا تھا. کبھی دائیں طرف نے کہا ادھر ہو جاؤ تو ادھر گھوم جاتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھا اور میں نے بائیں طرف جو ہے اپنی اس کے سامنے کر دی. تو اس نے کہا بیٹا نہیں، پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتے. تو کیونکہ اس نے مجھے یہ سبق پڑھایا لہذا وہ میرا استاد ہے. وہ چیز جو مجھے معلوم نہیں تھی وہ میرے علم میں لایا. اب کوئی چھوٹا آدمی جو ہوتا ہے وہ اس میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے کہ میں کیا کہوں کہ میں نے اس سے سیکھا تھا. اور پھر جو لوگ اندر سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ خواہ دنیا میں کتنے ہی جانے پہچانے کیوں نہ ہو جائیں، وہ اس بات کا اعتراف کرنے میں بہت عار محسوس کرتے ہیں کہ جی میں فلاں کا شاگرد. اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ بس لوگ یہی سمجھیں کہ یہ بس مجھے پر اللہ کا فضل ہے. اگر یہ بھی مانے کہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان مندی ہے اس میں. لیکن اگر کوئی سمجھے کہ یہ سب میرا ہی کمال ہے تو پھر یہ گویا معلوم ہوا کہ وہ انسانیت کی آخری رمق بھی اس میں سے نکل گئی. پھر اس میں سوائے تکبر کے اور عجب کے اور انا ولا غیر کے اور کچھ نہیں ہوگا. تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ہاں آپ کو یہ شکر گزاری ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ جب دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور رات کو جب آپ کئی کئی گھنٹے نوافل میں کھڑے رہتے تھے اور آپ کے پاؤں بھی سوج جاتے تھے، تو ایک مرتبہ اہلیہ محترمہ نے ام المومنین نے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے تو سارے گناہ بخشے ہوئے ہیں، آپ کو اتنا محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولا اکون عبدا شکورا، کیا بھلا میں ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور جو آخرت کا حساب کتاب ہے اس میں بھی ایک بہت اہم معاملہ یہ ہے کہ اس حساب کتاب میں ایک خاص ڈائمنشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی نعمتوں کا حساب لینا ہے. یعنی یہ بات سورہ تکاثر کے اندر احراقم التکاثر کے آخر میں کہی گئی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم یقیناً اس روز نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایک نعمت کا حساب لے گا. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ایک سانس پر بھی اللہ تعالیٰ کے دو شکر ہم پر واجب ہیں. انسان پہلے انہیل کرتا ہے، تازہ ہوا اندر لے کے جاتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور پھر انسان گندی ہوا باہر نکالتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. لیکن آپ ذرا غور کریں تو اس ایک اندر لے جانے بھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں شامل ہیں. یہ ناک جو ہے اس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا ہے، اندر سائنسز بنائے ہیں تاکہ ایک دم ٹھنڈی ہوا یا ایک دم گرم ہوا جو ہے وہ پھیپھڑوں میں نہ چلی جائے، پھیپھڑوں کی حفاظت کا بندوبست ہے. اور پھر جب انسان باہر نکالتا ہے تو اس میں کتنے جسم کے اعضاء جو ہیں، وہ کوئی شخص سویا ہوا ہو تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ سانس لے رہا ہوتا ہے تو کس طرح اس کا سینہ جو ہے وہ پھولتا ہے اور پھر اس کا سینہ جو ہے وہ سکڑتا ہے. اور اس سینے سے لے کر یعنی سینے کے اندر جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پھیپھڑوں کا، جہاں جا کر وہ گیسیں جو ہیں وہ ایکسچینج ہوتی ہیں، آکسیجن جو ہے وہ اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتی ہے، یہ کوئی چھوٹا نظام نہیں ہے. پھر یہ کہ اس آکسیجن کے ایٹمز کو لے کر ایک ایک سیل تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پورا ایک کارڈیو واسکولر سسٹم بنایا ہے. خون کی رگیں جو باریک ہو کر کیپلریز بن کر وہ ایک ایک سیل تک جاتی ہیں اور وہاں تک نیوٹریشن بھی پہنچاتی ہیں اور انسان کو آکسیجن بھی پہنچاتی ہیں. پھر ایک ایک بال جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ایک ایک ناخن جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یعنی جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت سے انسان محروم ہو گیا. لیکن جب تک وہ نعمتیں انسان اویل کر رہا ہوتا ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا. یعنی ناخن کاٹتے ہوئے کبھی انسان سوچے گا کہ کیا مصیبت ہے کہ ہر روز کاٹنے پڑتے ہیں، لیکن جب کوئی ناخن ٹوٹ جاتا ہے تو پہلے اس کی جو تکلیف ہے بڑی شدید تکلیفوں میں سے ایک تکلیف ہے جس میں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، اور جب تک وہ تکلیف نہیں ہے تو انسان کو اس نعمت کا احساس بھی نہیں.
اور پھر جب کسی وجہ سے کوئی ناخن ٹوٹ کر گر جاتا ہے اور پھر اس کی جڑ بھی ختم ہو جاتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو اس انگلی کے اندر وہ ساری جان جو تھی وہ چلی گئی اس میں سے، اب تو نہ اس میں وہ ہولڈ باقی ہے نہ اس کے اندر وہ جان باقی ہے۔ تو ایک ایک ناخن، ایک ایک بال، ایک ایک عضو اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے سارے بنائے ہوئے فنکشن جو ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں انسان سے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو مانے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس کی امپورٹنس ایک اور پہلو سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو نشانیاں پھیلائی ہیں اپنی جا بجا، آسمان میں، زمین میں، رات اور دن کے آنے پینے میں، بارشوں کے برسنے میں، زمین کے دوبارہ زندہ ہونے میں، اور پھر درختوں اور پودوں اور کھیتوں کے پھوٹنے میں، اور پھر ان کے پلنے بڑھنے میں، اور اسی طرح انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پانی مجھ کو مہیا کیا ہے پینے کے لیے جس سے وہ سیراب ہوتا ہے، اس کے سونے میں، اس کے جاگنے میں، اس کی آنکھوں میں، سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن مجید نے جا بجا ان کا ذکر کیا ہے اور عام طور پر ان کو کنکلوڈ کیا ہے اس بات پر کہ اس میں نشانیاں ہیں فلاں 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 کے لیے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں گنوائی ہیں کہ کن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان کو اگر آپ ایک چارٹ بنائیں ان کا، تو اس میں جو سب سے پہلی مثلث ہے وہ کیا ہے کہ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ سب سے پہلی چیز سننا۔ دوسری چیز فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں آنکھوں والوں کے لیے۔ پھر فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، یہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے، اور یہ ڈیٹا جا کر اس کے دماغ میں پروسیس ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غور و فکر و تفکر ہے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جس کے پاس سننے، دیکھنے اور غور و فکر کی طاقت نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو بھی سمجھدار لوگ ہیں ان میں سے فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ صبر اور شکر یہ کیا چیز ہے؟ یعنی صبر کے عام طور پر ہم دو معنی جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں۔ اردو میں تو صبر کے معنی صرف پیشنس کے ہیں، یعنی کسی مصیبت پر، کسی ان پلیزنٹ چیز پر، ان وانٹڈ چیز پر انسان کا شور نہ مچانا بلکہ تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ لیکن عربی زبان میں صبر کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ قرآن مجید میں بالعموم صبر جو ہے وہ پیشنس کے معنوں میں نہیں آتا، آیا بھی ہے، بالعموم وہ آیا ہے اسٹیڈ فاسٹنس کے معنوں میں۔ اسٹیڈ فاسٹنس میں اور پیشنس میں فرق کیا ہے؟ پیشنس ہوتی ہے کسی واقعے کے ہو جانے کے بعد اس کے ریئیکشن میں انسان کا تحمل کا مظاہرہ کرنا، جبکہ اسٹیڈ فاسٹنس کیا ہے؟ یہ ہے انسان کا کسی واقعے کے ہونے سے پہلے اپنی متعین کردہ راہ پر قائم رہنا۔ اس کی بڑی خوبصورت تعریف ورڈزورتھ نے کی ہے اپنے اس اسٹینزے میں کہ not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long۔ تو یہ steadfastness جو ہے کہ اسے سمجھ میں آئے کہ اگر میں یہ ہیرا پھیری کروں تو میں امیر بن سکتا ہوں، لیکن وہ کہے کہ نہیں، چونکہ یہ غلط راستہ ہے میں یہ اختیار نہیں کروں گا۔ اسے لالچ دیا جائے کہ اگر تم یہ غلط کام کر لو تو تم اس طرح سے نوازے جا سکتے ہو، کہے نہیں یہ غلط کام میں نے نہیں کرنا۔ یعنی سونا چاندی یہ انسان کو عظیم نہیں بناتے۔ عظیم کیا بناتا ہے انسان کو؟ کہ وہ لوگ کہ جو سچائی اور وقار کے لیے اسٹیڈ فاسٹ اینڈ سفر لانگ، نقصان برداشت کر لیتے ہیں بڑے بڑے لیکن کبھی سرنڈر نہیں کرتے۔ یا کوئی شخص جو ہے وہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے اور اس راستے سے روکنے کے لیے اس کے ساتھ طرح طرح کا سلوک کیا جاتا ہے،
اس پر تشدد کیا جاتا ہے. پہلے اسے ٹیمپٹیشنز دی جاتی ہیں، اگر ٹیمپٹیشنز میں نہ آئے، لالچ میں نہ آئے، تو اس پر تشدد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے تھریٹ کیا جاتا ہے کہ ہم تمہارا بچہ اغوا کر لیں گے، اور بالفعل ایسا کر بھی دیا جاتا ہے، اور اسے جان سے بھی مار دیا جاتا ہے، لیکن وہ آخر سرنڈر نہیں کرتا. یہ ہے اسٹیڈ فاسٹنس. تو صبار اور شکور. صبار ڈٹرمنٹ آدمی جو کبھی گیو اپ نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ شکور، احسان ماننے والا، احسان کی روش اختیار کرنے والا. مزید فرمایا، یہ مضمون مکمل کر لوں پہلے میں، پھر واپس آؤں گا شکر کی طرف. اس کے بعد فرمایا قوم یعقلون. عقل عربی زبان میں کہتے ہیں باندھنے کو. اقال اس رسی کو کہتے تھے عرب، جس سے عرب بدو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا، اور جب اس پر سوار ہوتا تھا تو اسی رسی کو اپنی پگڑی کے اوپر باندھ لیتا تھا. جیسے کنڈکٹر ٹکٹ بنا کر اور وہ بال پین جو ہے وہ اپنے کان کے ساتھ جو ہے وہ لگا لیتا ہے، اسی طرح عرب جو ہے اس رسی کو اپنے سر پہ باندھ لیتا تھا پگڑی کے اوپر. تو اب عرب اونٹ پر تو کم ہی سوار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہوا، پیٹرو ڈالر ان کے پاس آ گئے، اور اب اونٹ کی بجائے عرب مرسیڈیز پر اور لینڈ کروزر پر اور لینڈ روور پر سوار ہوتا ہے. لیکن آج بھی وہ اپنی روایت کے طور پر وہ اپنے رومال کے اوپر وہ رسیاں سی جو باندھتا ہے، اسے آج بھی کہتے اقال ہی ہیں، باندھنے کی چیز. تو عقل انسان کی وہ فیکلٹی ہے جس سے انسان اپنے جذبات کو بریک لگاتا ہے، اپنے جذبات کو باندھتا ہے. وقف کہتے ہیں نا، وقفہ، پوز. وقوف کہتے ہیں پارکنگ کو جدید عربی میں، اور اردو میں بے وقوف کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس عقل نہ ہو، یعنی جس میں بریک نہ ہو، وہ جذبات کے تحت جو ہے وہ زندگی گزارتا ہو. اسے غصہ آ جائے تو وہ غصے میں پاگل ہو جائے، اور اگر کسی پر وہ خوش ہو جائے تو خوشی میں بھی اپنے آپے سے باہر ہو جائے. وہ کیا ہے؟ وہ جذباتی آدمی ہے. اور اس کے مقابلے میں عاقل کون ہے؟ یہ عاقل کا لفظ جو ہے یہ دو الفاظ کی ضد ہے. جاہل جو ہے وہ عاقل کی ضد بھی ہے اور عالم کی ضد بھی ہے. تو جب یہ عالم کی ضد کے طور پر آئے گا جاہل، تو اس کے معنی ہوں گے بے علم، اور جب یہ عاقل کی ضد پہ آئے گا، ضد کے طور پہ آئے گا، تو اس کے معنی ہوں گے اکھڑ، بغیر سوچے سمجھے ایکٹ کرنے والا. قرآن مجید میں جہاں آیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سورۃ فرقان کے آخر میں، کہ جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ان سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو سلام کہہ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں اور علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. تو وہاں جاہل جو ہے وہ اکھڑ اور جذباتی لوگوں کے معنوں میں آیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو عقل والے ہیں ان کی نشانیاں سمجھ میں آتی ہیں. اس کے بعد مزید فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس پہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ماننے والے ہیں. ایمان کے معنی ماننا ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو اپنا رب ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا. تو قوم یؤمنون، ماننے والے، وہ لوگ کہ جو حق بات سامنے آ جائے تو اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یس یو آر رائٹ. لیکن جو ضدی لوگ ہوتے ہیں، نہ ماننے والے، جنہیں میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو جائے، اس کا کوئی حل نہیں ہوتا. اور اس کے بعد فرمایا قوم یذکرون، نصیحت قبول کرنے والے، ضدی نہیں، اس کے ان کے لیے نشانیاں ہیں. اور پھر سورہ آل عمران میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً زمین و آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اولو الالباب کے لیے، الباب والوں کے لیے نشانیاں ہیں. الباب کے ایک معنی جو ہیں وہ دل کے ہیں، اور دل کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر اس ہارڈ ویئر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سافٹ ویئر لوڈ کیا ہوا ہے، اس کا مرکز جو ہے وہ دل ہے وہ اسی جو ہمارے دل میں سینے کے اندر دل ہے وہ اسی کے قریب کہیں
لوڈ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹال کیا گیا ہے، لیکن وہ اس سے علیحدہ ہے۔ تو اگر وہ دل اپنی صحیح فارم کے اندر ہوتا ہے، اس میں تمام انسانی صفات جو کمالات ہیں وہ اعلیٰ درجے میں موجود ہوتے ہیں، اور جس درجے میں یہ دل انسان کا بیمار ہو جاتا ہے، اسی درجے میں انسان کی روحانی شخصیت، اس کا اخلاقی کردار جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اس میں نشانیاں ہیں دل والوں کے لیے۔ مراد کیا ہے کہ وہ دل جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا تھا، ہم میں سے جو شخص اس دل کو صحیح سالم فارم میں رکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دل والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس آئے ابراہیم علیہ السلام بقلب سلیم، ایک صحیح سالم دل لے کر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دل سے نوازا تھا، تو ہم نے کیا ہے؟ اس دل کو بیمار کر دیا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور کم و بیش یہ تمام انبیاء کرام کے بارے میں ہوگا کہ جن کا دل جو ہے وہ بالکل جیسا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، انہوں نے اس کی حفاظت کی اور اس کا جوں کا تو رکھا۔ تو دل کی اس حفاظت میں انسان کے گریٹفل ایٹیٹیوڈ کا بہت بڑا دخل ہے۔ تمام انسان جو دنیاوی ٹیلنٹس ہوتے ہیں ان میں برابر نہیں ہوتے، ہم میں سے ہر شخص اور دوسرا شخص برابر نہیں ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا ہے، کسی کو کمزور بنایا ہے، کسی کو ذہین بنایا ہے، کسی کو کن ذہن بنایا ہے۔ یہ سب بھی کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت حافظہ دیا ہے، کسی کی اس کے میموری کو بہت کمزور بنایا ہے، کسی کو بہت حسین بنایا ہے، کسی کو ذرا میڈیوکر بنایا ہے، کسی کو بدصورت بھی بنایا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے گورا پیدا کیا ہے، کسی کو سانولا، کسی کو برے رنگ کا اور کسی کو کالے رنگ کا پیدا کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اس ہارڈ ویئر کے سارے فیچرز ہیں، لیکن ایک اندر جو سافٹ ویئر ہے انسان کا، جسے قرآن مجید دل کہتا ہے، وہ دل جو ہے اس کی اہم ترین اوصاف میں سے یہ شکر گزاری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور نوازیں گے اور دیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لا ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں فرمایا گیا، یہ جو آیت میں نے شروع میں آپ کو سنائی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا۔ اور حکمت کیا شے ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمہ، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا۔ تو حضرت لقمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، لیکن اس دانائی اور حکمت کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ اہم ترین تقاضا کیا ہے؟ ان اشکر للہ، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ایمان، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا بھی سب سے اہم ذریعہ ہے۔ کہ اگر کوئی انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے تک پہنچاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر، چھوٹے سے چھوٹا احسان ماننا، یہ انسان کا ایک، جب انسان میں نیگیٹو طرز عمل پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کسی کا احسان ماننے سے ذرا کتراتا ہے۔ میں بڑا ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اوائڈ کرتا ہے کہ کہیں مجھے اس کو شکر ادا کرنا پڑ جائے۔ حالانکہ انسان کا بگڑتا کچھ نہیں۔ وہ جو محاورہ ہے کہ اسمائلز کاسٹ نتھنگ بٹ بائی ایوری تھنگ، اس سے بھی زیادہ معاملہ شکر کا ہے۔ یعنی کسی کا اس نے چلتے ہوئے آپ کو راستہ دے دیا تو آپ فاتحانہ انداز میں وہاں سے گزرنے کی بجائے آپ ذرا شکریہ ادا کے وہاں سے گزر جائیں تو بگڑے گا کچھ نہیں، آپ کا کچھ بگڑا؟ یعنی صرف اتنا سا ہاتھ آپ نے چلتے ہوئے اٹھا دیا شکریہ ادا کرنے کے لیے، نہ کوئی آپ کو خاص زور لگا، نہ آپ کا کوئی زیادہ وقت خرچ ہوا۔ لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو ملے گا بہت کچھ، اور اس کو آپ اپنا معمول بنا کے دیکھیں، اپنے سے چھوٹوں کا شکر ادا کرنا۔ یعنی آپ کا بچہ بھی اگر آپ کو پانی کا ایک گلاس پلائے، آپ کی بہو بھی پانی کا گلاس پلائے، تو اگر آپ اس کو
شکریہ کہہ دیں تو بگڑے گا کچھ نہیں آپ کا. اور شیطان جو ہے وہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ شاید اگلا بندہ سر پہ چڑھ جائے گا. چڑھ جائے. اول تو ایسا ہوتا نہیں، کوئی سر پہ نہیں چڑھتا. جتنا وہ آپ کا شکر گزار ہوتا ہے اتنا کوئی نہیں ہوتا. یہ راستے میں گارڈز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر، آپ چلتے ہوئے ان کو سلام کر کے گزریں. تیسری یا چوتھی مرتبہ جب آپ اس کے پاس سے گزریں گے تو وہ آپ کو پہلے سلام کرے گا انشاءاللہ. اور اس کی نظروں میں آپ اپنے لیے جو محبت پائیں گے وہ شاید آپ نے آج تک کسی اور میں نہیں دیکھی ہوگی. یعنی دلوں کو فتح کرنے میں اس شکر گزاری کا بڑا کردار ہے. یہ شیطان ہے جو انسان کو روکتا ہے کہ نہیں وہ سر پہ چڑھ جائے گا. سر پہ چڑھ جائے گا تو ہمارا کیا بگاڑے گا؟ آپ کا کیا بگاڑے گا؟ اپنی بگاڑے گا. اپنی جو اس کی اندر کی شخصیت ہے وہ متاثر ہوگی، اور آپ کی اندر کی شخصیت جو ہے اس کے لیے راستے کھولیں گے. آپ کسی موسم کا شکریہ ادا کریں گے، پھر اور کوئی موسم نظر آئے گا اس کا بھی شکریہ ادا کریں گے، اور کوئی موسم نظر آئے گا اس کا بھی شکریہ ادا کریں گے. تو ایک دن آپ کو کلک ہوگا کہ ہیں میرا اصل محسن تو وہ ہے کہ جس نے یہ سب کچھ میرے لیے بنایا ہے. میرا اصل محسن تو وہ ہے کہ جس نے مجھے یہ وجود بخشا ہے. اور اس کا ایک ایک کمال آپ اپریشیٹ کریں گے، اور شیخ سعدی کی طرح ایک ایک سانس پر آپ کا شکریہ ادا کرنے کو جی چاہے گا تو آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک چھوٹی سی حدیث میں کوزے میں دریا بند کر دیا ہے، جو کہ سمندر ہی بند کر دیا ہے، کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کبھی ادا نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے ان دا ریئل سینس، ایک ہے کہ آپ شکر کو تسبیح کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرے گا اس وقت تک جب تک آپ انسانوں کا شکر ادا نہیں کریں گے. یعنی جو پچھلا ہمارا خطبہ تھا والدین کے حقوق پر، اس میں جو اصل چیز تھی جس کے لیے میں نے آج یہ موضوع باندھا ہے وہ کیا تھا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کی والدین کے بارے میں وصیت کی ہے. درمیان میں وہ والدہ کا ذکر کر کے وہ ایک ایڈجیکٹو کلوز ہے. جو پرنسپل کلوز ہے وہ کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا رب ہے، مالک ہے، اسی لیے اس نے وجود بخشا ہے. اور ہمیں وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کو ذریعہ بنایا ہے. سب سے پہلا تو ان کا احسان یہ ہے، اور اس ذریعے میں بھی جو والد کا کنٹریبیوشن ہے وہ بھی کم نہیں ہے. کہ جب ماں میری اور آپ کی پرورش میں اپنا کردار ادا کر رہی تھی تو اس کی حفاظت، اس کی ٹیک کیئر کون کر رہا تھا؟ اس کا شوہر، یعنی آپ کے والد کر رہے تھے، میرے والد کر رہے تھے. لیکن بہرحال جو جسمانی مشقت والدہ اٹھاتی ہے قرآن مجید نے اس کو ریکگنائز کیا ہے، اور مجھ سے اور آپ سے تقاضا کیا ہے کہ ان کا احسان مانو. یہ سچویشن اصل میں کیا ہے؟ قرآن مجید بچوں سے خطاب نہیں کرتا. عام طور پر جب ہم والدین اولاد کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں چھوٹے بچے آتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہم آتے ہیں کہ لیکن اصل میں آپ غور کریں کہ قرآن مجید نابالغوں سے خطاب نہیں کرتا، عاقل و بالغ سے خطاب کرتا ہے. تو عاقل و بالغ لوگ جو ہیں، جو خوب بال بچے دار ہیں، ان کا اب رجحان جو ہے وہ اپنی فطری اس تقاضے کے تحت اپنی اولاد کی طرف ہے. لیکن اس کے ہوتے ہوئے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ والدین کا شکر ادا کرو، ان کا احسان مانو. اور یہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے کہ جب تک انسان خود صاحب اولاد نہیں ہوتا تو اولاد کی محبت کو اپریشیٹ بھی نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ خود صاحب اولاد ہوتا ہے تو وہ پھر اپریشیٹ کر سکتا ہے کہ ہاں، جیسے میں آج اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوں، ان کے لیے کنسرن ہوں، ایسے ہی میرے والدین میرے لیے کنسرن تھے. مجھے تکلیف ہوتی تھی، میں بیمار ہوتا تھا تو وہ کیسے تڑپتے تھے
جیسے آج میں اپنے بچوں کے لیے تڑپتا ہوں، تو انسان محسوس کرے گا کہ آج اگر وہ پریشان ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، تو پھر وہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے اسی طرح تڑپ رہا ہوں، کیا میں ان کی پین کو محسوس کر رہا ہوں، کیا میں ان کے لیے کنسرن ہوں؟ تو اصل جو بنیادی نقطہ ہے اس میں وہ کیا ہے؟ وہ ہے والدین کا شکر، ان کا احسان ماننا۔ ایک وقت میں انہوں نے اپنا سب کچھ مجھ پر لگایا تھا، اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، اپنی توانائیاں، اپنے جذبات، وہ سب کے سب میرے لیے تھے۔ آج اگر انہیں میری ضرورت ہے تو مجھے وہ سب کچھ ان کو لوٹانا ہے، لوٹانے کی کوشش کرنی ہے، لوٹایا تو نہیں جا سکتا۔ تو یہ اصل اس کا سینس ہے۔ اور بحیثیت مجموعی قرآن مجید میں اس کا جو مقام ہے شکر کا، اس پر میں نے آج کچھ 1004 درس کی ہیں کہ یہ انسان کے بنیادی اوصاف میں سے ہے۔ اگر انسان میں شکر گزاری نہیں ہے تو بیکار شخص ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ اوائڈ کرتا ہے خام خواہ شکر ادا کرنے کو۔ زمانہ طالب علمی کی بات ہے تو یونیورسٹی کے پیپرز جو تھے وہ ہمارے ایک دوست نے ہمارے ایک سینئر سے لیے، تو 2 ہفتوں کے بعد اس نے تقاضا کیا تو وہ کمرے میں گیا، بھاگا اور پرچے لا کر اس کو واپس کر دیے، اور ساتھ ہی کہا کہ میں ان کو پڑھ نہیں سکا، کیونکہ میرا بڑا وہ گہرا دوست تھا تو میں اس سے لڑ پڑا اس بات پر کہ تم نے یہ بات کیوں کہی ہے اس کو کہ میں پڑھ نہیں سکا؟ اس لیے کہ تم اس کو شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے کہا تمہارا کیا بگڑتا تھا کہ تم اس کو کہتے ہوئے بہت شکریہ، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ بات کہہ دینا کہ میں پڑھ نہیں سکا، یا کسی نے آپ کو کوئی فیور دیا تو آپ واپس کرتے ہوئے بجائے اس کو شکریہ ادا کرنے کے آپ کہیں کہ نہیں میں کر نہیں سکا، استعمال نہیں کر سکا، یہ میرے کام نہیں آیا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے آپ کو فیور دیا، آپ اس کو شکریہ ادا کر دیں، کچھ نہیں بگڑے گا آپ کا کر کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے جو علم و حکمت کے دروازے کھولتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ جیسے میں نے ابتدا میں مثال دی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ایک حجام کو وہ اپنا کہتے تھے کہ میرا استاد ہے، اور اس کے لیے وہ شکر گزار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کا کتنا فہم انہیں عطا کیا کہ پوری امت میں یعنی شاید ہی ہوگا کہ جو ان کے جیسا دین کو سمجھنے والا ہو، دین کی سینس کو پانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دین ہے۔ تو انسان اگر شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کو سمجھنے کے راستے بھی کھولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی بھی توفیق ملتی ہے۔ اور جو شخص انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس عظیم وصف سے ہم سب کو ہمکنار کرے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم شکر گزاروں میں شامل ہوں اور ناشکروں میں شامل نہ ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔